بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا شام پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، مسلح گروہ خاموش تماشائی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد صہیونی ٹینک شام کے دارالحکومت دمشق کے نزدیک پہنچ گئے، جبکہ شام پر قبضہ کرنے والا مسلح گروہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد غاصب صہیونی فورسز شام میں داخل ہو کر دارالحکومت کے نزدیک پہنچ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے ہینا گاؤں پر بھی قبضہ کر لیا اور وہ خان الشیخ کے قریب پہنچ چکی ہیں، جبکہ اسرائیلی ٹینک قطنہ شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر اور دمشق سے 20 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہیں۔ اسد حکومت کے خاتمے سے ایران کمزور نہیں ہوا، پاسداران انقلاب۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈرز نے کہا ہے کہ شام میں اس کے اتحادی بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایران کمزور نہیں ہوا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حسین سلامی نے بروز منگل ایک بند کمرہ کے اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کو بتایا، ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں اور ایران کی طاقت میں کمی نہیں آئی ہے۔ 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے ایران اور روس نے بشار الاسد کی حکومت کو فوجی مدد، افرادی قوت اور فضائی طاقت کے ذریعے سہارا دیا تھا۔ شام کی سرحد سے متعلق ترک صدر کا بڑا اعلان۔ ترک پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے شام کے ساتھ سرحدی دروازہ کھولے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترکی شام کے ساتھ اپنا یلداغی سرحدی دروازہ کھول رہا ہے تاکہ لاکھوں شامی مہاجرین کی محفوظ اور رضاکارانہ واپسی کا انتظام کیا جا سکے۔ دارالحکومت میں کابینہ کے اجلاس کے بعد بات کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ انقرہ ملک کی تعمیر نو میں کسی بھی طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بشار الاسد سے ملاقات کرنے سے انکار۔ شام میں 24 سالہ طویل اقتدار کے خاتمے کے بعد بشار الاسد نے اپنے خاندان سمیت روس کے دارالحکومت ماسکو میں پناہ حاصل کر لی ہے، جہاں ان سے روسی صدر کی ممکنہ ملاقات کے حوالے سے غیر مصدقہ خبریں آنے لگی تھیں۔ کریملن نے اب ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بشار الاسد سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صدر پوٹن اور بشار الاسد کے درمیان کوئی ملاقات شیڈیول نہیں ہے۔ ادھر شامی حکام نے بھی بشار الاسد کی ماسکو میں موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ شام کی کشیدہ صورتحال کے باوجود سرکاری دفاتر کھولنے کا حکم۔ شام میں صدر بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول کی جانب گامزن ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شامی حکومت نے آج سے سرکاری دفاتر اور بینک کھولنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ شامی وزارت تیل نے بھی تمام ملازمین کو آج سے ملازمتوں پر واپس آنے کا حکم دے دیا۔ گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی اقدامات عارضی ہیں اور ہماری سیکیورٹی کے لیے ہیں۔ اسرائیلی مندوب کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ اسرائیلی مندوب نے سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی اقدامات کو عارضی قرار دے دیا۔ روسی سفیر نے سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس کا اعلامیہ بعد میں جاری کیا جائے گا، تاہم سلامتی کونسل شام کی علاقائی سالمیت اور اتحاد کے تحفظ کی ضرورت پر کم و بیش متحد ہے۔ اجلاس میں شریک امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ ہماری توجہ اس پر مرکوز ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں گے کہ کوئی نگراں اتھارٹی آتی ہے جو شامی عوام کے حقوق اور وقار کا احترام کرے۔ دوسری جانب اسرائیلی مندوب نے سلامتی کونسل کو خط میں لکھا کہ گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی اقدامات محدود اور عارضی ہیں۔ کرپشن کیسز، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تہخانہ میں قائم عدالت میں پیشی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ہونے والے حملوں کو اب 1 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، مگر اسرائیل میں اب بھی خوف کی فضا قائم ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیسز کی سماعت آج تل ابیب کے ایک تہخانہ میں
قائم کی گئی عدالت میں ہوئی، جہاں وہ 5 سال بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت حکمران جماعت کے رہنما اور وزراء بھی نیتنیاہو کی حمایت میں عدالت پہنچ گئے، جبکہ غزہ جنگ کے مخالف اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے اسرائیلیوں نے بھی نیتنیاہو کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اسرائیل کا دمشق میں کیمیائی ہتھیاروں اور میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا دمشق میں کیمیائی ہتھیاروں اور میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی افواج نے شام کے 400 مربع کلومیٹر کے بفر زون کا کنٹرول سنبھال لیے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تبدیل نہیں کر رہے۔ اس شام میں کارروائی عارضی ہے۔ اسرائیل کے ایران کے حمایت یافتہ شام کے باغی گروپوں سے رابطے میں یقینی بنا رہے ہیں کہ ایران کی حمایت یافتہ دھڑے کسی علاقے پر حکومت کا دعویٰ نہ کریں۔ ٹرمپ کا کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کو معافی دینے کا اعلان۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کو معافی دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کو معافی دینے کا اعلان کیا ہے۔ این بی سی کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ان فسادیوں کو معاف کر دیں گے جنہوں نے 6 جنوری کو یو ایس کیپٹل ہل پر حملے میں حصہ لیا تھا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے پر 1572 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور جو بائیڈن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ اردن کے بادشاہ اور جو بائیڈن میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ شاہ عبداللہ اور جو بائیڈن نے فلسطین سمیت اہم علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ عبداللہ نے شام کی سلامتی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ شاہ عبداللہ نے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے فوری بین الاقوامی کارروائیوں پر زور دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کو تیز کرنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ شاہ عبداللہ نے مغربی کنارے میں فلسطینی انتہا پسند آبادکاروں کے حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ چیمپئن ٹرافی پاکستان، آئی سی سی اور بی سی سی آئی ڈیڈ لاک برقرار، 3 بڑے کرکٹ بورڈ کی انٹری۔ چیمپئن ٹرافی پر پاکستان، آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے درمیان ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے، جبکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ بورڈز نے بھی انٹری مار لی۔ رائے کے مطابق آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈز نے آئی سی سی سے کہا کہ چیمپئن ٹرافی پر غیر یقینی صورتحال ہے، تمام چیزوں سے آگاہ کیا جائے اور معاملہ جلد حل کروایا جائے۔ تینوں بورڈز نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیمپئن ٹرافی کا شیڈیول ابھی تک اعلان نہیں ہوا۔ شام میں اقتدار کی پرامن منتقلی چاہتے ہیں امریکہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ شام میں اقتدار کی پرامن منتقلی چاہتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس قومی سلامتی جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ شام میں 1974 کے امن معاہدے کی حمایت کرتا ہے۔ شام کا مستقبل امریکہ کے لیے اہم ہے۔ ہماری توجہ شمال مشرقی شام پر ہے۔ فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ امن معاہدے کا احترام کریں۔ معزول صدر بشار الاسد کا احتساب ہونا چاہیے، جو بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ شام کے معزول صدر بشار الاسد کا احتساب ہونا چاہیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے شام میں برپا ہونے والے انقلاب کو شامی عوام کے لیے اپنے ملک کی تعمیر نو کو تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسد حکومت کا خاتمہ انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے اور یہ شام کے عوام کے لیے اپنے ملک کی تعمیر نو کا ایک تاریخی موقع ہے۔ شام سے پاکستانیوں کا انخلا، وزیر اعظم نے لبنان سے مدد مانگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلا کے لیے لبنان سے مدد کی اپیل کر دی۔ شہباز شریف نے لبنانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شام میں 600 پاکستانی اس وقت موجود ہیں۔ پاکستانیوں کے شام سے انخلا کے لیے لبنان کے ویزے جاری کرنے کی درخواست کی۔ محمد البشیر شام کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ مقرر، باغیوں کا سرکاری فوج کے لیے عام معافی کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن تحریک کے اہم رہنما محمد البشیر کو عبوری انتظامیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ باغیوں نے بشار الاسد دور کے وزیر اعظم غازی الجلالی کو پرامن انتقال اقتدار میں تعاون اور بیرون ملک شام کے سفیروں کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
ادھر روس میں شامی سفارت خانے پر شام کا نیا پرچم لہرا دیا گیا۔ دوسری جانب برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریا اور یونان نے شامی پناہ گزینوں کی درخواستوں پر کام روک دیا ہے۔ سول نافرمانی تحریک کی معیشت پر برے اثرات، زر مبادلہ کے ذخائر متاثر ہوں گے۔ آج کل ملک بھر میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی دھمکی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ آیا یہ تحریک قابل عمل ہے یا نہیں؟ سول نافرمانی کا مطلب حکومت کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے اس کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی کرنا ہے، جس میں ٹیکس، بجلی، گیس کے بل اور ٹول ٹیکس نہ دینا شامل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی آمدنی روک کر اپنے مطالبات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ عمران خان کی 9 مئی کی جوڈیشل تحقیقات کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ آئینی بینچ نے 9 مئی واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست عوامی اہمیت کی نہیں ہے، اس پر اعتراض ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والوں کو ایک سے زیادہ موبائل فون لانے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین ایف بی آر نے بیرون ملک سے ایک سے زائد موبائل فون لانے پر پابندی کی تجویز پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔